السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پرل کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ جو یہ موتی ہوتے ہیں نا، آپ پہاڑوں پہ دیکھیں پتھروں کو، چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بڑے بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے۔ وہ ان کے اصل میں انڈے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کے پھر وہ بڑے پتھر بن جاتے ہیں۔ پتھر بھی مٹی ہوتی ہے، جب گرمی سے ہیٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سخت ہو جاتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، کچھ سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سخت ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈ بن جاتے ہیں، میں چمک پیدا ہو جاتی ہے رگڑائی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ تو اسی طرح یہ جو پرل ہوتی ہے نا، یہ سیپ ہوتی ہے۔ اب سیپ بھی ایک پتھر ہی ہے، لیکن یہ پانی والا پتھر ہے۔ اب کچھ پتھر چلتے ہیں، جیسے کچھوا دیکھ لیں آپ، کچھ پتھر چلتے ہیں، کچھ وہیں پہ رہتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ۔ تو اب یہ جو سیپ ہوتی ہے نا، یہ بھی اس کے انڈے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں۔ جب سائز بڑا ہو جاتا ہے تو سائڈوں سے وہ جو اگلی والی سکن ہے نا، وہ ان کی نکل جاتی ہے، جس کو ہم پرانی سیپ کہتے ہیں۔ اس میں سے نہیں نکلتی ہے تو پرانے میں خول سے ملتے ہیں۔ تو یہ پتھر ہی ہیں سارے، پتھر اور انسان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پتھر اور انسان ٹھنڈے پیدا کیے اور بہت سے گرم۔ پہاڑوں والے گرم ہیں اور پانی والے ٹھنڈے ہیں، ٹھیک ہے، جنت اور جہنم جس کو بولتے ہیں۔ تو اب یہ جو سیپ ہوتی ہے، اب دیکھیں ویسے ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کوئی بکرا وغیرہ یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم پرل نکالنے کے لیے سیپ کو ہم قتل کرتے ہیں، اور اس کے اندر اسے اتنا درد ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا، اس کے چیر پھاڑ کے اس کے جو ہے نا پیٹ سے وہ انڈے نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ دیکھیں میرے بچے اس نے پیٹ سے نکال لے، مجھے چیرا پھاڑا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ایسے لگتی ہیں، لیکن ہر مخلوق خدا کی زبان رکھتی ہے، ہر مخلوق کے اندر روح ہے، اور وہ روح جو ہوتی ہے خدا سے ہم کلام ہوتی ہے۔ ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم ایسے نہ کردہ گناہوں کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم حاصل ہو، اور میں وہی علم آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ اب پرل دیکھو، اس کے اندر جو سفید ہوتا ہے وہ ایلومینیم ہوتا ہے۔ اب جو اس کے جو گلابی رنگ ہوتا ہے وہ کوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا پیلا جو ہوتا ہے وہ براز ہوتا ہے، پھر بہت زیادہ جو پیلا ہوتا ہے وہ گولڈ کا ہوتا ہے۔ 1100-1200 روپے کا صرف ایک پرل کا موتی ملتا ہے، تو 1100-1200 روپے کی خاطر آپ ایک پرل کے جسم کو چیر پھاڑ کے اسے نکالتے ہو، تو پھر یہ دیکھیں نا، خدا ناراض نہیں ہوتا بندے پر؟ یہ جب گلے میں پہنتے ہو تو کسی کی بدوائیں، کسی کے بچے ہیں یہ۔ ہاں البتہ جو انڈے ویسے ہی ان کے ویسے، جیسے مرغیاں پہلے انڈے دیتی ہیں، پھر کچھ گر جاتے ہیں انڈے، اب وہ جو ویسے ہی آپ کو پانی سے ملتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں آپ کا گفٹ ہے۔ لیکن کسی کو چیر پھاڑ کے اس طرح بغیر اللہ کا نام لیے اس کے بچے اس کے جسم سے نکالنا، اس سے بدوائیں لے کر وہی چیزیں آپ اپنی جیولری میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں پھر کیسی بدوائیں والی چیزیں جب آپ کے جسم پہ جائیں گی تو کیا آپ اس سے آپ کو کیا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے؟ یہ آپ کے جسم کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی نہ پکڑ؟ اس لیے ان چیزوں کو، میں ایک دفعہ کراچی کے سال میں اسی طرح گئی تھی کہ میں نے بھی پرل کو ایسے کرنا ہے۔ جب میں وہاں پر کراچی کے سمندر میں جب گئی، صبح صبح اذانوں کا ٹائم تھا، اور اس وقت جو ہے نا اس جگہ بچے جو ہے نا، صبح اذانوں کے بعد جو ہے نا بچے وہاں پہ تھے، جو کشتی والوں کے بچے تھے، وہ صبح صبح جو ہے نا وہ وہاں پہ آئے، اور انہوں نے بہت ساری پرل اکٹھی کی ہوئی تھی، مطلب سیپیاں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھی وہاں پر، تو میں نے کہا اب ان کو کیا کرو؟ کہتے ہیں چیرے پھاڑیں گے اور ان میں سے نکال کے بیچیں گے ہم۔ جب یہ چیز ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ، ان سیپ کے ساتھ ناانصافی آپ نہیں کرنا۔ میں گئی تھی کہ میں نے بھی موتی حاصل کرنے ہیں، لیکن مجھے خدا نے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، نبی پاک کی طرف سے، کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے بلکہ اس کا علم دینا ہے لوگوں کو کہ آپ ان سیپ کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ تو پھر میں نے ایسا نہیں کیا بالکل، کیونکہ مجھے اللہ نے جب علم دیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے یہ بھی ایک پرل بھی کسی کی بیٹی ہے جس سے انڈے آپ نکال رہے ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی ماں کو آپ چیر پھاڑ دیتے ہیں، اس کے جسم سے بچے نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا، میں جو پتھر کلیکٹ کرتی ہوں نا، تو میں نے کبھی بھی پتھر پہاڑوں کے اندر سے اس طرح کھود کے نہیں نکالے کبھی، کیونکہ وہ ابھی ان کے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن میں وہ پتھر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو پتھر ایسے پڑے ہوتے ہیں خود الگ سے، پھر میں وہ اٹھاتی ہوں،
لیکن وہ بھی مجھ سے بات کرتے ہیں. میں نے ان سے بات کرنے کا آپ کو وہ ویڈیو میں نے کی ہوئی تھی کہ میں پتھروں سے کیسے مجھ سے بات کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے اللہ کے راستے پہ جانا ہے, میں نے یتیم خانے بنانے ہیں, کس کس نے جانا ہے؟ تو ان کے والدین پھر وہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو, قربان کرتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی کہ ویرانے پہ چھوڑا تھا, اسی طرح. تو آج کی جو یہ میری گفتگو ہے نا وہ پرل کے اوپر ہے. تو خدا را اس ایلومینیم, براس, کوپر اور گولڈ کی اتنی تھوڑی مقدار کے لیے آپ کسی کا قتل مت کریں, کسی کو ماں, بیوی, بہن, بیٹی کے ساتھ ظلم مت کریں, اور اللہ کا نام لیے بغیر اس طرح چیرے پھاڑے نہیں. اس کے لیے خدا کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے, خدا کی ناراضگی, آپ مول لے کر جو جیولری آپ پہنتے ہیں وہ نرا عذاب ہے آپ کے جسم پر. تو اس چیز کو سمجھ جائیے پلیز. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ, پھر ملتی ہوں.